ہمارے دیوبندیوں میں بدعت مارکیٹ میں بولو بھائی ہول سیل کے حساب سے ملیں گی آپ کو, سارے نہیں لیکن ریشو بہرحال بہت زیادہ ہے. تو یہ ان کی خوبی ہے, تو جو ہے وہ تو ماننا پڑے. قبر پرست بالکل بھی نہیں ہوتے, دیوبندی بھی نہیں ہوتے, لیکن ہوتے بھی ہیں. ملیں گے آپ کو مسٹنڈوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہوں گے قبروں پہ. مذکور یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں یہاں دیوبندیوں نے کیا لکھا ہے. دیکھیں یہاں لکھا ہے کہ فرمایا کہ مولوی معین الدین صاحب حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے. وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جو بعد وفات ہوئی بیان فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ ہمارے نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی, سو جو شخص مولانا کی قبر سے مٹی لے جا کر باندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا. بس اس کثرت سے مٹی لے گئے, یعنی لوگ اتنے زیادہ وہاں سے مٹی لے گئے قبر سے کہ جب ہی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم. کئی مرتبہ ڈال چکا. پریشان ہو کر ایک دفعہ میں نے مولانا کی قبر پر جا کر کہا, یہ صاحبزادہ بہت تیز مزاج تھے, یعنی بہت سخت مزاج تھے, تو اس نے کہا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی. یاد رکھو کہ اگر آپ کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیں گے, ایسے ہی پڑے رہیو, لوگ جوتا پہنے تمہارے اوپر ایسے ہی چلیں گے. بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا. جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی ویسے ہی یہ شہرت ہو گئی کہ اب آرام نہیں ہوتا. پھر لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا. سامعین, قبر کی مٹی سے جاڑا بخار میں آرام, یہ تو دیوبندیوں کی زبان میں کھلا ہوا شرک ہے, کیونکہ شفا تو اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرنا چاہیے تھا. قبر پہ کیسے چلے گئے دیوبندیوں؟ اور اس کے بعد ان کے صاحبزادے نے, جس کی قبر تھی اس کے صاحبزادے نے جو بات کہی اور جس طرح کی دھمکی دی, اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شفا خود صاحب قبر دے رہے تھے. جبھی تو جب دھمکی دی گئی کہ اب اگر کوئی صحیح ہو گیا تو پھر ایسے ہی پڑے رہنا, ہم تمہاری قبر پر مٹی نہیں ڈالیں گے اور لوگ جوتے چپل پہنے ہوئے گزر جائیں گے. تو پھر جیسے ہی یہ دھمکی دی, پھر کیا ہوا, لوگ اب اس مٹی کو اٹھا کر لے بھی جاتے ہیں تو بھی ان کو فائدہ نہیں ہوتا. مطلب